نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک بات ذکر کی گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع یہ آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں روزانہ ہم لوگ نماز باجماعت 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ یہ کہ نماز شروع ہونے سے لے کر اور ختم تک ہم امام کی اقتداء 100% کرتے ہیں۔ کسی نمازی کو نہیں دیکھا ہوگا، یا ہم لوگ خود بھی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نماز میں اپنی خواہش اور اپنی منچاہی کوئی معاملہ جو امام کے خلاف ہو نہیں کرتے کبھی۔ مثال کے طور پر امام صاحب قرأت سے فارغ ہو گئے، رکوع میں گئے، اب ہمارا جی چاہ رہا کہ نہیں ابھی ہم قیام میں رہیں گے، تو کوئی آدمی اپنے جی پہ عمل نہیں کرتا، امام کے ساتھ ہی رکوع میں جائے گا وہ، یا مثلا رکوع سے کھڑے ہو گئے تو سجدے میں جائے گا وہ۔ اب ہمارا جی چاہ رہا کہ تھوڑا سا اور کھڑے ہو جائے ہم، تو ایسا نہیں کرتے، ہم سجدے میں جائیں گے۔ یا امام سجدے سے بیٹھ گیا، ہم کو سجدے میں مزہ آ رہا کہ بھائی اللہ کا قرب اس سے بہت خاص ملا ہوا ہے، لا اور سجدہ دیر تک کر لیں، یہ نہیں کرتے، اس وقت فوراً کھڑے بیٹھ جائیں گے ہم۔ تو شروع سے لے کے اخیر نماز تک نہ اپنی خواہش پر عمل، نہ اپنے چاہنے پر عمل، بلکہ اگر سارے لوگ مل کر کے کہیں تو بھی عمل نہیں کریں گے، بس امام کے ساتھ ہی کرتے رہیں گے، جو عمل امام کرے گا وہی عمل ہم کریں گے۔ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ جب ایک نماز پڑھنے میں امام کی ہم 100% اقتداء کر رہے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی کے امام ہیں، تو ان کی بھی 100% اقتداء اور اتباع کرنا، چاہے خواہش اور کیا کہتے ہیں تقاضا اور کیا کہتے ہیں نفس کچھ بھی کہتا رہے، بس اللہ پاک ہم کو اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ کر کے آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ آپ پر ایمان لانے کا حق ہے اور آپ کے امتی ہونے کا حق ہے۔ کسی کو نبی اور رسول مان لینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کے کہنے پر چلنا ہے، کسی اور کے کہنے پر نہیں چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہمارے بزرگوں نے اس درجے میں کی ہے کہ ہمارے لیے وہ ہر اعتبار سے سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، نصیحت بھی، ہر اعتبار سے۔ انہوں نے کھانے پینے تک میں اور وہ معاملات جن کا بظاہر عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس تک میں اتباع کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، ان کا ایک واقعہ کہ ان کے نام گرفتاری کا وارنٹ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ انگریزوں کا دور تھا، آپ کے کیا کہتے ہیں تعاقب کے لیے اور آپ کی اس کے تلاش میں کوششیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت ایک جگہ چھپ گئے، جب 3 دن ہو گئے تو باہر آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ابھی تو حالات بڑے خراب ہیں اور پولیس آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ تو گرفتار ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
غار میں چھپنے کی 3 ہی دن کی تھی، اس کے بعد کی نہیں ہے۔ اگر سنت پہ عمل ہو گیا اب اللہ پاک میری حفاظت کرے گا۔ یعنی ایسے موقع پر جب خطرات آدمی کو سامنے ہے، اس موقع پر بھی اتباع سنت وہ کر لے گئے، ظاہر ہے ان کے کمال کی بات تھی۔ جب ایسے حالات میں انہوں نے سنت، اتباع سنت کا دامن نہیں چھوڑا ہے، تو جب حالات خوشگوار ہوں گے، ماحول موافق ہوگا، اس موقع پر تو ظاہر ہے وہ اور زیادہ عمل کرنے والے سنتوں پر ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کا حال جو ہے، حالات سازگار ہیں، حالات موافق ہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی سنتوں پر عمل کرنا مشکل پڑ رہا ہمارے لیے۔ سنتوں کا اپنانا اور اس پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ وہ صرف کیا ہے، آپ سے تعلق کی کمی ہے۔ جس دن صحیح تعلق آپ سے پیدا ہو جائے گا، اس دن پھر کوئی نہ نصیحت کرے گا، نہ کوئی سمجھائے گا، وہ محبت ہی مجبور کر دے گی کہ اتباع کرنا ہے۔ کہ بغیر اس کے ظاہر اگر اتباع محبوب کی نہیں کر رہا ہے وہ، تو پھر کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو محبت ہے؟ محبت کا مطلب ہی یہ نکل رہا ہے کہ اب اس پر فدا ہونا ہے، اس پر جو ہے اس پر عمل کرنا۔ اللہ پاک کچھ حصہ اس کا ہم کو بھی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دعا بھی مانگنا کہ اللہ حضور کی محبت عطا فرما دیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں درود پاک کا اہتمام کرنا۔ درود پاک کا اہتمام جتنا زیادہ کیا جائے گا، اس کی برکتیں انشاءاللہ یہ ہوں گی کہ آپ کی محبت میں اضافہ اور آپ کی محبت بڑھے گی، اور محسوس ہوگا کہ آپ کے تعلق جو ہو رہا ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے تو فضائل و برکات اپنی جگہ پر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی توجہ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، توجہ بڑھتی ہے اس میں۔ اور بعض اکابر نے تو یہ لکھا ہے کہ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو شعائیں پورے عالم میں پھیل جاتی ہے اور نورانیت آ جاتی ہے۔ فرمائے سینہ مبارک سے شعائیں نکل رہی ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کے دل میں وہ شعائیں اس کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس کو۔ تو آپ سے محبت بڑھنے کا ایک عمل یہ بھی ہے، درود پاک پڑھا جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، درود پاک پڑھ کر کے ہم نہ کوئی احسان کر رہے ہیں اور نہ آپ کا حق ادا کر رہے ہیں، بلکہ بس ایک غلام ایک تحفہ پیش کر رہا، اگر مالک قبول کر لے تو اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی، اور امید ہے کہ قبول فرمائیں گے، ایسا نہیں کہ رد ہو جائے اس کے اندر۔ یہ ایک عمل ہے جو بزرگوں کے تجربات میں بھی ہے کہ درود شریف کا اہتمام جو ہے کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی عادات، ایک ایک عادتوں کو اپنایا جائے۔ حضرت انس بن مالک اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانے میں سالن تھا، دونوں ایک ہی پیالے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، اہتمام کے ساتھ اس کو آپ تو غور سے دیکھا تو اس میں لوکی کے قتلے پڑے ہوئے تھے، آپ اس کو تلاش کر کے رغبت سے کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس دن سے جب میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے، فرمایا اس دن سے مجھ کو لوکی جو ہے وہ سب سے زیادہ مرغوب ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ اب ان کی پسند کے بعد ظاہر ہے اگر ہم کو پسند نہیں آ رہی ہے تو محبت والا معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ فوراً فرمایا کہ مجھ کو محبوب ہو گئی چیز، صحابہ کا یہ حال تھا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی کچھ اس کا حصہ نصیب فرمائے، اس کی کوئی عطا فرماوے۔ آپ کی محبت انشاءاللہ اتباع بھی آسان ہے، اور یہاں بھی خیر، وہاں تو بہرحال جو کچھ ملے گا یہاں بھی ملے گا، اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے اور ملیں گی ہم کو۔ تو میں نے 2 چیزیں عرض کی ہیں، ایک یہ کہ محبت یہ بھی حق ہے آپ کا، اور اتباع کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنے اتباع اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر محبت کی کمی ہے اور اتباع کر رہا ہے تکلف کے ساتھ، اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر کے، تو کچھ دنوں کے بعد اللہ اس کی برکتوں سے اس کے رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، اور اتباع کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا اس میں۔ ہمارے بزرگوں میں وقت ہو گیا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔